السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا تبلیغی اجتماعات کا انعقاد کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ محترم سامعین اور دینی بھائیوں، میں ہوں MAD قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسک MAD قاسمی یوٹیوب چینل۔ آج کل ملک و بیرون ملک میں مختلف مقامات پر گاہے بگاہے دینی و تبلیغی اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو تبلیغی اجتماعات کے انعقاد پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو بدعت ہے، اجتماع کا انعقاد کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نیز کسی بھی اجتماع کے انعقاد میں کروڑوں روپے عوام کے خرچ ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر تو کہیں اسکول، کالجز اور مسلم گرلز یونیورسٹی بنا دی جائے تو عوام کا خاطر خواہ فائدہ ہو جائے گا، یہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے۔ سامعین مناظرین، جواب سننے کے لیے مکمل ویڈیو کا دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ پہلے تو میں ایسے جاہلانہ اعتراض کرنے والے کو بتا دوں کہ وہ اپنے اس جاہلانہ قول اور بیہودہ اعتراض سے توبہ و استغفار کریں، اپنا ذہن صاف کریں، اپنے اعمال کو درست کریں اور رجوع الی اللہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں ہونے والے دینی اجتماعات پر آئندہ اعتراض کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ اعتراض عداوت، دشمنی، دین سے بیزاری، دعوت و تبلیغ سے نفرت کرنے کی بنیاد پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک دینی و تبلیغی اجتماعات کے انعقاد کا معاملہ ہے تو آج کل صوبائی اجتماع ہو یا ملکی اجتماع ہو یا عالمی اجتماع ہو، لاکھوں کی تعداد میں اپنے ایمان و عقائد کی درستگی، اعمال صالحہ کی مواظبت و پختگی اور اپنی صلاح و درستگی کی غرض سے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ کہیں تو 5 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے تو کہیں 10 لاکھ کا مجمع۔ ابھی بھوپال کے اندر 15 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، بمبئی کے اندر ہوا اجتماع، وہاں 20 لاکھ سے زائد کا مجمع۔ بہرکیف یہ سب اللہ کے نیک بندے رجوع الی اللہ ہونے اور اپنی زندگی صلاح و تقوی کے مطابق گزارے، اس ارادے سے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ اور یہ لازم ہے کہ جب شرکائے اجتماع کی تعداد زیادہ ہوگی تو اس کے لیے بڑی جگہ، بڑا اسٹیج، بڑا پنڈال، بڑی پارکنگ کا نظم کرنا خود بخود آپ کے ذمہ لازم ہو جائے گا۔ ابو داؤد شریف کے حوالے سے مشکات میں ایک روایت ہے، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر المجالس اوسعها، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر مجلس یعنی لوگوں کو جمع کرنے کی جگہ یعنی اجتماع گاہ کی جگہ وہ ہے جو کشادہ فراخ جگہ میں منعقد کی گئی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مجلس وعظ و نصیحت کے لیے منعقد کی جائے تو اس کو کشادہ جگہ میں رکھنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت ہو سکے اور شرکت کی بنیاد پر کسی کو تنگی محسوس نہ ہو۔ الحمدللہ تبلیغی حضرات کا جتنا عمل اس پر ہے اتنا عمل اور کسی فرقہ کا نہیں ہے۔ خود چند سال پہلے ممبئی میں ایک اجتماع ہو رہا تھا جس کی تعداد 20 لاکھ کے قریب بیان کی گئی ہے۔ بھوپال میں اجتماع ہوا ابھی 8، 9، 10، 11 دسمبر کو 15 لاکھ سے زائد لوگ شریک ہوئے۔ بتاؤ کیا آج تک کسی فرقہ نے اتنا بڑا اجتماع کیا ہے؟ کیا اس سے آدھا بھی کیا ہے؟ چلو 5 لاکھ کا بھی کیا ہے؟ یہی باطل ہونے کی علامت ہے لوگوں کے لیے۔ تم اعلانات پر اعلانات کرتے ہو، اشتہارات لگاتے ہو، تب بھی 20-30 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مائک سے اعلان کیا جاتا، پیپر میں دیا جاتا، اشتہارات شائع کیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں دی جاتی ہے، اس کے باوجود
20-30 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، اور تبلیغ والے نہ کبھی اعلان کرتے گھومتے پھرتے ہیں، نہ اشتہار لگاتے ہیں، نہ سوشل میڈیا پہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے، نہ مائک سے کہیں گاؤں گاؤں گھوم کے اعلان کیا جاتا۔ پھر بھی کسی اجتماع میں لوگوں سے کم کبھی لاکھوں سے کم کبھی افراد جمع نہیں ہوتے۔ ابھی چھوٹا اجتماع ہوا دھلیا کے اندر، لاکھوں سے زیادہ لوگ اجتماع میں شریک تھے۔ تم میں اور ان میں یہ کیا فرق ہے؟ بس فرق اتنا ہے کہ اللہ کی مدد کا وعدہ حق والوں کے ساتھ ہے، باطل اور غیر حق والوں کے ساتھ نہیں۔ اور ایک سال میں صرف ایک ہی اجتماع نہیں ہوتا، متعدد جگہوں پر سال میں ہزاروں اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اسکول کا کوئی جلسہ ہو یا مدارس و مکاتب کے جلسے جلوس یا سیاسی نیتاؤں کے پنڈال اور بھنڈارا، عوام کی گاڑی کمائی چندہ کی صورت میں چوس کا جلسہ کرایا جاتا ہے، جس کا خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن دینی اجتماعات کے انعقاد میں نہ تو کوئی عوامی چندہ ہوتا ہے، نہ ہی کسی سیٹ سے چندہ مانگا جاتا ہے، نہ ہی سیاسی حضرات سے، نہ ہی کسی پولیس اہلکار سے چندہ مانگا جاتا ہے، بلکہ خود عوام اور تبلیغی و جماعتی حضرات اور اہل ثروت اپنی جان و مال لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، قطار میں لگے ہوتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی محنت کرتے ہیں اور اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی فتنہ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر لاکھوں لوگ اجتماعات سے اپنی اصلاح اور دوسروں کی بھلائی کے لیے راہ خدا میں نکل جاتے ہیں۔ کتنے بھٹکے لوگ دین پر آ جاتے ہیں، کتنے بے نمازی نماز سے لگ جاتے ہیں۔ یہی کامیابی ہے اجتماعات کی۔ عزیز دوستو، جہاں تک اسکول کالجز کی بنانے کی بات ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میں، اپنے بیٹے کی شادی میں کتنے روپے خرچ کرتے ہیں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں کو یوں ہی کھانا کھلا دیتے ہیں جس میں کھانا ضائع ہوتا ہے، ساری محنتیں بیکار ہوتی ہیں۔ آپ کو وہاں پر یہ نہیں سوچتا اور نظر آتا کہ آپ نے اتنی رقم اگر کسی اسکول میں خرچ کر دیتے، کالجز میں خرچ کر دیتے تو کتنا فائدہ ہو جاتا۔ آپ نے جو کام کیا وہ بہت اچھا ہوا، اور دین کا جو کام ہو رہا ہے جس سے آپ کو نفرت ہے، دین سے دوری ہے اور آپ کے دل میں بغض ہے، تو آپ نے اعتراض کر دیا کہ اتنے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے اجتماع کیوں کیا گیا، اسکول قائم کر لیتے تو اچھا تھا۔ یہ سب اعتراض آپ کا نفرت کی وجہ سے ہے۔ اللہ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر لگنے اور اللہ سے رجوع کرنے اور اپنے اس فعل بد اور قول بد سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔